جمال الدین صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الکریم. سعدی صاحب فرما رہے ہیں، جناب اسپیکر صاحب توجہ بھی چاہتا ہوں. ڈپٹی اسپیکر صاحب توجہ بھی چاہ رہا ہوں. سعدی صاحب فرما رہے ہیں، چشم من در چشم تو، چشمان تو جائے دیگر، من تماشا تو کنم تو تماشائے دیگر. بڑی مہربانی کہ 30 تاریخ سے لے کر میں یہاں کھڑا ہو کر کے اپنے علاقے کی سنگین مسائل کے حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن ٹائم نہیں مل رہا تھا. میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آج اللہ پاک نے آپ کو ہمت دی اور مجھے ٹائم دیا. جناب محترم، ہمارا علاقہ ساؤتھ وزیرستان جو پاکستان میں تمام ضلعوں سے ان کی حالات بدتر ہے اور پاکستان کی بقا بھی ساؤتھ وزیرستان کی قربانیوں سے ہی ممکن ہے. وہاں پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں. حکومت نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارا وہی مکانات جو پاکستان کی بقا کی خاطر مسمار ہو چکے ہیں، منہدم ہو چکے ہیں، ملیامیٹ ہو چکے ہیں، اس کو ہم دوبارہ بنائیں گے. تو ان کے لیے حکومت فی گھر، اگرچہ وہ ہمارے علاقوں کے ایک ہی گھر کروڑوں روپے سے بنتے ہیں، لیکن حکومت 4 لاکھ روپے دے رہے ہیں. 3 سال ہوئے ہیں کہ ابھی تک ان لوگوں کو وہی پیسے نہیں مل رہا ہے. وہ لوگ مجبور ہو کر دھرنا دے بیٹھے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، لیکن حکومت اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے. لہذا افسوس کی بات یہ ہے، ہمارے مسائل کے حوالے سے تو اسی دن مولانا مفتی عبدالشکور صاحب نے بھی بات کی تھی، میں اس کا بھی مشکور ہوں. اور سیف الرحمان صاحب جو اس کا علاقہ تو ہمارا سے اس کا بھی تعلق ہے، لیکن وہ کراچی سے کامیاب ہو کے آیا ہے، اس نے بھی بات کی. لیکن اسپیکر صاحب نے توجہ چاہ رہا ہوں، رفیع اللہ صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ ہماری بات میں خائل مت ہونا. جناب رفیع اللہ صاحب، درمندانہ اپیل ہے. تو اسی دن ہمارے اسپیکر صاحب نے سیف الرحمان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اس سروے کا مسئلہ سیپران کے حوالے کر رہا ہوں. تو آج وزیر سیپران محترم نے کہا کہ سیپران کے حوالے سے فاٹا کا کوئی مسئلہ نہ لایا جائے. میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارا اسپیکر صاحب نے ہمارے ورغلانے کے لیے یہ کیا، یا وہ سمجھ نہیں رہا تھا، یا ہمارا وہی مسئلہ جو سیپران سے نہیں ہے اس کو ریفر کر رہا ہے. یہ تو فاٹا کے ساتھ ایک اور مذاق ہے، ہمارا لوگوں کے ساتھ ایک اور مذاق ہے. ایک تو ہمارا مکان کو کرائے گئی، دوسرے ہمارے ساتھ مذاق بھی کیا جا رہا ہے. لہذا میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے لوگوں کی سروے کا مسئلہ حل نہ کیا گیا، وہ لوگ یہاں آ کر کے ڈیرے لگائیں گے، پھر حکومت کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا ان لوگوں کی برداشت کرنا. لہذا جس طرح بھی ممکن ہے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ سیپران کے حوالے نہ کریں ہمارے مسائل کو، بلکہ آپ وزیر اعظم سے کہہ دیں، یا آپ وزیر اعلیٰ کو کہہ دیں، یا کوئی کمیٹی بنا لے تاکہ ہمارے مسائل کو وہاں جا کر کے خود دیکھ لیں، اس کا جائزہ لے لیں کہ مسئلہ کس طرح ہے. اگر حکومت نے اس پہ توجہ نہیں دی، وہی کچھ جو میں دیکھ رہا ہوں، آپ یقین کریں کہ حکومت کے لیے پھر بہت ہی مشکل ہوگا. لہذا میں ایک بار پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے
کہ ابھی علی محمد خان نے مانسرا کی واقعہ کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کا نام لیا. میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایسا قانون لائے جو ہمارے ہی منشور کے مطابق ہے، لیکن ان کو یہ علم نہیں ہے کہ جس بندے نے صرف سفارش کی تھی اس کی رکنیت کو ہم نے معطل کر دیا. اس کی رکنیت کو ہم نے معطل کر دیا. لہذا پاکستان میں جتنے بھی مدارس ہے، جتنے بھی مساجد ہے، کہیں بھی یہ واقعہ رونما نہیں ہوا ہے اور نہ وہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے. لہذا مدرسوں کو اس حوالے سے بہت ہی ایماندار اور لوگوں کی اخلاقی معیار بلند کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کردہ تعلیم ہم ان کو بتا رہے ہیں. آخر میں ایک بار پھر حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارا جو مسائل ہے اس کو جلدی سے جلدی حل کرنے کی کوشش کرے. آپ سے بھی میں یہ عرض کروں گا، آپ ہمیں یہ جواب نہ دے کہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، بلکہ آپ کچھ بتائے، کچھ رولنگ دے دے. آخر میں اپنی بات کو ایک شعر پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو، تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو، جو لوہا ضرب سہتا ہے وہی ہتھیار بنتا ہے. باقی بات واخر دعوانا الحمدللہ. بہت شکریہ.